بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت قوم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم لیکچر نمبر 2.1 ایمانیات اور اس میں توحید کا تعارف جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ایسے لوز آپ دیکھ سکتے ہیں حاصلات تعلم اس سبق کی تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عقیدے کا مفہوم جان سکیں۔ یعنی اسلامی تعلیمات میں عقیدے کا مفہوم کیا ہے، عقیدے کی اہمیت کیا ہے، اور عقیدہ بیسیکلی کہتے کسے ہیں، یہ ہمارا آج کا مین ایسلو ہے آج کے لیسن کا۔ دوسرا ایسلو دیکھیں، توحید کا معنی اور مفہوم جان سکیں۔ ایک تو اوورآل ہم نے عقیدے کا مفہوم جاننا ہے، عقیدے کا مفہوم جاننے کے بعد جو بنیادی عقیدہ ہے، بیسک عقیدہ ہے جسے توحید کہا جاتا ہے، اس کا بھی معنی اور مفہوم جاننا ہے کہ توحید کا معنی کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس کے اندر کون کون سے مفاہیم اور مطالب جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ایسے لوز تو اور بھی ہیں، لیکن آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ انہی دو ایسے لوز کے متعلق ہے، لہذا ہم آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن کا۔ سب سے پہلے دہرائی، اور دہرائی کے چند سوالات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ وہ دہرائی کے ان سوالات کو طلباء سے جاننے کی کوشش کریں۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے دہرائی کے سوالات کے یقیناً بڑی عمدگی کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے جوابات دیے ہوں گے۔ اگلا ہمارا جو پلان ہے وہ ہے اعلان سبق، کہ ہم سبق کا اعلان کرتے ہیں کہ آج ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم عقائد کا مفہوم اور توحید کا معنی و مفہوم جاننے کی کوشش کریں گے۔ یعنی عقیدہ کسے کہتے ہیں اور پھر عقائد میں سے توحید کسے کہتے ہیں، یہ دو چیزیں ہیں جس پہ آج ہم فوکس کریں گے اپنے آج کے لیکچر میں۔ جی تو پیارے بچوں، اعلان سبق کے بعد قبل از پڑھائی ہمیشہ کی طرح جو ہمارا طریقہ کار ہے، جو ہمارا طرز عمل ہے، قبل از پڑھائی میں بھی ہوتا یہ ہے کہ چند سوالات پوچھے جاتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ آپ نے کس قدر نالج کو گین کیا ہوا ہے۔ اب یہ قبل از پڑھائی کے جو سوالات ہیں، اس کے لیے بھی میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ وہ کمرائے جماعت میں اپنے اپنے طلباء و طالبات سے اس قبل از پڑھائی کے سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں۔ جی تو پیارے بچوں، دہرائی اور قبل از پڑھائی، آپ نے ان دونوں پورشنز کو اچھے طریقے سے ان کو سولو کیا ہوگا اور ان کے جوابات عمدگی کے ساتھ دیے ہوں گے۔ اب ہم باقاعدہ طور پہ اسلامی نقطہ نظر کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کا اسلامی نقطہ نظر ایک حدیث پاک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو اللہ ایک ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو اپنی زبانوں سے کہ اللہ ایک ہے، یہ جملہ تمہارے لیے کامیابی کا سبب بن جائے گا۔ اور یہ روایت ہے مسند احمد، حدیث نمبر 16023، 16023 نمبر یہ روایت ہے مسند امام احمد بن حنبل کی، جس میں یہ بیان کیا گیا کہ جو اللہ کو ایک مان لیتا ہے، ساری کی ساری کامیابیاں اسے مل جاتی ہیں، اسے نصیب ہو جاتی ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، اب ہم عقائد کا مفہوم جاننے کی کوشش کریں گے کہ عقائد کہتے کسے ہیں اور اس کی انسانی زندگی میں کیا اہمیت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ذات اور صفات کے اعتبار سے اکیلا ماننا توحید کہلاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اکیلا ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی اکیلا ہے۔ صفات وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے ساتھ ایکسٹرا ہوتی ہیں، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں فلاں تو بڑا سچا ہے، اب یہ سچا ہونا اس کی صفت یا خوبی بن جاتا ہے۔ کسی کے بارے میں کہا جائے فلاں تو بڑا امانت دار ہے، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، وہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس انسان کی صفت بن جاتی ہے۔ اسی طرح کسی طالب علم کو کہا جائے کہ وہ بڑا ذہین ہے، بڑا محنتی ہے، تو یہ اب اس طالب علم کی صفت بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات کے اعتبار سے ایک ماننا کہ جیسی اس کی ذات ہے، اس جیسی ذات کسی اور کی نہیں،
اور جو جو صفات اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہیں ویسی صفات کسی اور میں موجود نہیں، وہ اکیلا ہے ذات میں بھی صفات میں بھی۔ اس عقیدے کو اپنی زندگی میں اپنانا یہ توحید کہلاتا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، توحید کا مفہوم آپ نے جانا۔ اب دیکھتے ہیں عقائد کے بارے میں۔ عقائد کا لفظ عقیدہ کی جمع ہے جو عقد سے نکلا ہے۔ اصل میں بنیادی طور پہ ورڈ تھا عقد، وہ عقد سے عقیدہ بنا، اور عقیدہ کی پھر جب جمع بنائی گئی تو وہ عقائد بنا، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عقائد ہمارے آج کے سبق کا باقاعدہ طور پہ عنوان بھی ہے۔ تو عقائد کا لفظ عقیدہ کی جمع ہے اور عقیدہ عقد سے نکلا ہے۔ اب عقد کیا ہوتا ہے اور اس سے کیا کیا معنی جو ہے وہ مستنبط ہوتے ہیں، نکلتے ہیں؟ عقد کے معنی باندھنا یا گرہ لگانا ہے۔ گرہ لگانا جیسے کہ آپ گانٹھ لگا دیتے ہیں دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے، ملانے کے لیے، دو ڈوریاں ہوں ان دونوں کو ملا دیا، اب وہ گانٹھ جو ہے وہ ان کو مضبوطی سے باندھ دیتی ہے، وہ گرہ لگانے سے وہ آپس میں مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تو عقد کا معنی ہے یا تو باندھنا یا پھر گانٹھ لگانا یعنی گرہ لگانا۔ اور عقیدہ کو عقیدہ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان جس طرح گرہ لگا کر دو چیزوں کو مضبوط کرتا ہے، عقیدے پر انسان مضبوطی سے جمع ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنے عقیدے سے انحراف نہیں کرتا، اپنے عقیدے سے منہ نہیں موڑتا۔ اسی لیے عقیدہ عقد سے نکلا ہے جو کہ گرہ لگانے یا باندھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، شریعت میں عقیدے سے کیا مراد ہے؟ شریعت میں عقیدہ سے مراد اللہ تعالی، فرشتوں، انبیاء کرام علیہم السلام، آسمانی کتب اور آخرت کے دن پر پختہ یقین رکھنا ہے۔ یہ 5 چیزیں آپ کے سامنے ہیں جو بنیادی طور پہ عقائد میں شامل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ، اس کے بعد فرشتوں پر ایمان، پھر نبیوں پر ایمان، اور پھر آسمانی کتابوں پر ایمان، اور سب سے آخر میں 5ویں نمبر پہ آخرت کے دن پہ کے قائم ہونے پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا۔ یہ عقائد کی فہرست میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہم نے عقیدے کا مفہوم بھی جان لیا، ہم نے توحید کا مفہوم بھی جان لیا، ہم نے عقیدے کے ورڈ کے میننگ بھی جان لیے، اور ہم نے اس کی شرعی تعریف بھی جان لی کہ شریعت میں عقیدہ جو ہے وہ 5 چیزوں پر قائم ہے: اللہ تعالیٰ، فرشتوں، نبیوں، آسمانی کتابوں اور آخرت کے دن پر ایمان۔ ان 5 چیزوں پر ہی عقیدے کی بنیاد ہے۔ جی تو پیارے بچوں، اب ہم آپ کی کتاب کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ کے کتاب میں باقاعدہ ہیڈنگ ہے، شہ سرخی ہے، عقائد کا مفہوم۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ عقائد عقیدہ کی جمع ہے جو عقد سے نکلا ہے، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ باندھنا یا گرہ لگانا۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ جو ہے بتا چکا ہوں آلریڈی۔ شریعت میں عقیدہ سے مراد اللہ تعالیٰ، فرشتوں، انبیاء کرام علیہم السلام، آسمانی کتب اور آخرت کے دن پر پختہ یقین رکھنا ہے۔ تو یہ عقائد ہے اور یہ عقیدہ کی جمع ہے، اور عقیدہ کا مفہوم وغیرہ جو تھا وہ آپ کے سامنے واضح کیا گیا۔ اب عقائد کے بعد عقیدہ ہے توحید۔ توحید کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ عقائد میں سب سے اہم عقیدہ توحید ہے۔ یعنی ویسے تو 5 عقیدے ہیں: اللہ تعالیٰ، فرشتوں، نبیوں، آسمانی کتابوں اور آخرت پر یقین، لیکن سب سے اہم اور بنیادی کون سا ہے؟ وہ پہلا عقیدہ ہے، کیونکہ اگر اللہ پر ایمان ہی نہیں ہوگا تو اس کے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے سب سے اہم عقیدہ اور بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا کہ وہ اکیلا ہے، اور توحید واحد سے نکلا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ واحد کیا ہوتا ہے؟ جو ایک ہو۔ تو اسی وجہ سے توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے جیسا نہیں، وہ اکیلا ہے اور کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سورۃ الاخلاص میں توحید ہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ نے پچھلے لیکچرز میں پڑھا تھا کہ سورۃ الاخلاص کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں توحید کا بنیادی عقیدہ بیان ہوا ہے۔ تو وہی چیز دوبارہ سے ریپیٹ ہو کے آ رہی ہے کہ سورۃ الاخلاص میں توحید ہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ الاخلاص آپ کے سامنے ہے،
آپ بچوں کو یہ زبانی بھی یاد ہوگی اور آپ کو اس کے تلفظ اور درست روانی بھی اس کی آتی ہوگی اور اس کا سارا تعارف وغیرہ بھی آپ آلریڈی جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ترجمہ یہ ہے، کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس کا نام اللہ ہے، وہ ایک ہے، معبود برحق جو بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اس سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کو بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے بیان کیا گیا قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز سے مراد اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ہمیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی حاجت یا ضرورت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، یعنی کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا، کوئی اس کی صفات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو سورۃ الاخلاص میں بیان کی گئی ہیں اور جو عقیدہ توحید کو واضح کرتی ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ کریم کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گننے لگو تو شمار نہ کر سکو گے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 18 نمبر آیت ہے۔ تو ہمیں جتنی نعمتیں ملی ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور وہ اتنی ہیں کہ ہم گننے بیٹھ جائیں گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اور جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں ویسی صفات کسی میں بھی موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ذات خدا بندی پر ایمان نہیں ہوگا تو پھر کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پیارے بچوں، پہلے کلمے کے پہلے حصے میں ہم اسی بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پہلا کلمہ آپ سب کو آتا ہے، اس کے پہلے حصے میں ہم اسی بات کا اقرار کرتے ہیں۔ پہلا کلمہ آپ کے سامنے ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ پہلے کلمے کا پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، اور یہ دوسرا حصہ ہے بعد والا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہی پہلے کلمے میں ہم اسی بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ گویا پہلے کلمے کے پہلے حصے میں بھی عقیدہ توحید کا بیان ہوا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، ہم نے توحید کے سبق میں جانا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور ہم ہر نماز کے آغاز میں اللہ اکبر کہتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے پڑھا تھا نماز کے چیپٹر میں تکبیر تحریمہ، وہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کا معنی کیا ہے اللہ اکبر کا؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور پھر صرف نماز میں نہیں بلکہ اذان میں بھی 6 مرتبہ اسی کلمے کا اعلان کرتے ہیں، 4 مرتبہ شروع میں اور 2 مرتبہ آخر میں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو گویا ہم اذان میں بھی 6 مرتبہ اسی کلمے کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ کلمہ جو ہے اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عظیم اور اس سے بڑا کوئی اس دنیا میں نہیں ہے۔ پیارے بچوں، سرگرمی آپ کے لیے ہے، ایکٹیویٹی ہے۔ ایکٹیویٹی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی سے 10 نام اور ان کے معانی اپنی کاپیوں میں لکھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں۔ جب آپ قرآن پاک شروع کرتے ہیں تو اس کے جو پہلے 2 صفحات ہوتے ہیں جلد کے ساتھ، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام لکھے ہوتے ہیں۔ تو آپ وہاں سے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں
صفاتی ناموں میں سے کوئی سے 10 نام اور ان کے معانی آپ بچوں نے اپنی اپنی کاپیوں میں لکھنے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ ترتیب بنا لیں کہ پہلے 10 نام جو ہے وہ میں لکھوں گا، دوسرے 10 نام کوئی دوسرا بچہ لکھے گا، تیسرے 10 نام کوئی اور لکھے گا، تاکہ سارے نام جو ہیں وہ اچھے طریقے سے کور ہو سکیں۔ دوسری ایکٹیویٹی ہے اپنے ارد گرد تلاش کریں اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اور انسان کی بنائی ہوئی کم از کم 5 اشیاء کے نام تحریر کریں۔ 5 چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں اور 5 چیزیں جو انسان نے بنائی ہیں، ان چیزوں کے نام آپ لوگوں نے تحریر کرنے ہیں۔ ابھی آپ سارے بچے اس ویڈیو کو یہیں پہ سٹاپ کریں اور پہلے اس ایکٹیویٹی کو، اس سرگرمی کو سر انجام دے لیں۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے ایکٹیویٹی کی، اب آپ بچوں کے لیے گھر کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 10 نعمتیں کاپی پر لکھیں جو آپ روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اور ان نعمتوں کے سامنے الحمدللہ لکھیں۔ بہت آسان سرگرمی ہے، ہم دن رات میں بے شمار نعمتیں اللہ کے استعمال کرتے ہیں، ہماری اپنی باڈی میں، اپنے جسم میں، ہمارے ہاتھ، ہماری آنکھیں، ہمارے پاؤں، ہماری زبان، ہمارے کان، ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو کوئی 10 نعمتیں آپ نے کاپی پر لکھنی ہے اور روزمرہ زندگی میں ان کا استعمال بھی لکھنا ہے، اور پھر آپ نے ان نعمتوں کے سامنے الحمدللہ بھی لکھنا ہے، تاکہ ہم اللہ کی ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کر سکیں۔ جی تو پیارے بچوں، اب ہم دہرائی کرتے ہیں، اعادہ کرتے ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ عقائد عقیدہ کی جمع ہے، عقیدہ عقد سے نکلا ہے جس کے معنی باندھنا یا گرہ لگانا کے ہیں۔ عقائد میں سب سے اہم عقیدہ کون سا ہے؟ وہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا توحید کہلاتا ہے۔ سورۃ الاخلاص کو سورۃ التوحید بھی کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جن کو شمار کرنا، جن کو گننا ممکن ہی نہیں ہے۔ جی تو پیارے بچوں، ہم نے اعادہ کیا، ہم نے آج کے سبق کی دہرائی بھی کی۔ آج ہم نے عقائد کا مفہوم اور توحید کے معنی و مفہوم کو جانا۔ کل ہم اللہ تعالیٰ کے انعامات اور توحید کے تقاضوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ مل کے بولیے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ جی تو پیارے بچوں، اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان ساری چیزوں کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر کے ان سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیکچر کا دورانیہ مکمل ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ کل عقیدہ توحید کے تقاضے اور ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے ہم مزید گفتگو کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ کریم ہم سب کا مددگار ہو۔ اللہ حافظ۔